پسلی سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے بغیر باپ کے پیدا کیا، کلمے کا القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بقیہ ساری مخلوق کو اللہ ذوالجلال نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ۔ پھر جب کائنات کے ہر فرد کی تخلیق ہوئی تو اس کے مدارج اللہ ذوالجلال نے بیان کیے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ ذوالجلال وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایسی مٹی سے جس میں پانی شامل کیا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا من نطفہ، معمولی سے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ انا خلقناہم من طین لازب، ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چپکنے والی مٹی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے جس کو معمولی سا حرکت دے تو اس سے آواز آتی ہے، کھنکھناتی مٹی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ایسی سیاہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی خلق آدم من 3 تربات، آدم علیہ السلام کو 3 قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا گیا، سودا و بیضاء و حمراء، سیاہ مٹی سے، سفید سے، اور سرخ مٹی سے۔ لما خلق اللہ الخلق، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ذوالجلال نے انسانیت کی تخلیق کرنا چاہی قبضها من جمیع الارض، اللہ نے پوری زمین سے مٹی لی، فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی ویسے پیدا کی، منہم الاسود والابیض والاحمر وبین ذلك، کسی کا رنگ سیاہ، سفید، سرخ، اور کسی کا رنگ سرخ اور سفید، اور کسی کا رنگ وبین ذلك، سفید اور سیاہ۔ منہم الطیب والخبیث، منہم الخبیث والطیب، کچھ لوگ ابتدا سے ہی بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ابتدا سے ہی بڑے خبیث قسم کے ہوتے ہیں۔ منہم السہل والحزن، کچھ لوگ بچپن سے ہی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی کے آخری رمق تک غمگین رہتے ہیں۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض، جیسے جیسے زمین کی مٹی کی خاصیتیں تھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان میں ودیت فرما دی۔ غصہ بھی رکھا، محبت بھی رکھی، ہر قسم کا جذبہ رکھا، لیکن ساتھ ان جذبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت اتار دی۔ اگر غصے کا جذبہ نہ ہوتا تو آج کوئی بھی میدان جہاد سجدہ نظر نہ آتا۔ اگر محبت انسان کے اندر نہ رکھی جاتی تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہوتی، لیکن محبت، غصہ اور دیگر جذبات کو لائن پہ رکھنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے شریعتوں کو اتارا۔ سب سے جامع شریعت اور آخری شریعت قرآن مجید ہے، جس نے انسانی جذبوں کو بھی لائن دی، انسانی تخیلات کو بھی رخ دیا، انسانی تخیلات کے ساتھ ساتھ اس کے ارادوں کے بھی راہوں کا تعین کیا، اس کے قول و عمل کے زاویے اور ڈومینز طے کیے کہ یہ تم بات کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اور یہ عمل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی اس پہ شکر کرو، اور شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو، اور جو چیز اللہ نے عطا نہیں کی اس کی حکمت ہے اور اس کا فیصلہ ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں پنہاں ہیں، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے تمہیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری اس قدر خوبصورت ہے کہ انسانی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کی جز، اجزاء، عضو، اعضاء، اس کے ایک ایک عضو کا پرپز ہے، اور کیسے؟ جیسے اسلام نے کہا ہے بینگ اے مسلم، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے سمجھنا ہے
اللہ نے مجھے عقل دی ہے تو کس لیے؟ اس عقل سے میں سوچوں سمجھوں، لیکن شریعت کے قواعد کے تحت رہ کر، المنقاد لشرع اللہ، ایسی عقل جو شریعت کے تابع ہو کے چلتی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو شریعت سے آزاد ہو کے سوچتی ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت اور وبال نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے دن وہ لوگ جو اس عقل سے صحیح کام نہیں لیں گے، بلکہ قرآن اور سنت کے تابع نہیں کریں گے، قیامت کو جب جہنم کا ایندھن بننے لگیں گے تو یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش ہم نے یہ بات صحیح جو تھی وہ سنی ہوتی، پھر اس کو سمجھا ہوتا، اور سمجھ اور سننے کی صلاحیت اور یہ شوق اور ذوق کب ملتا ہے؟ جب المنقاد لشرع اللہ، ایسی عقل جو شریعت کے تابع کی جائے، شریعت کی روشنی میں اس کی سوچ بنائی جائے، تب انسان سننے کی تڑپ بھی رکھتا ہے، ذوق بھی رکھتا ہے، سننے کے بعد سمجھتا بھی ہے، سمجھنے کے بعد ایکشنز اس کے سامنے آتے ہیں۔ جب وہ عقل کو شریعت کے تابع نہیں کرتا، پھر وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، سمجھنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور نتیجہ جہنم کا ایندھن بنتے وقت بھی اس کا اعتراف کرے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ہم نے سنا ہی نہیں تھا، کاش ہم نے سمجھا ہوتا، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے شروع کیا، بالوں کی بات آئی، اس کا کوئی مقصد ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی عزت کرے۔ بالوں کی عزت کیا ہے؟ سنت کے مطابق بال ہوں۔ سنت کے مطابق بال کیسے ہیں؟ لمہ، جمہ، وفرہ، کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر یا کانوں اور کندھوں کے درمیان، تینوں میں سے کسی قسم کے بال آپ رکھ سکتے ہیں۔ لم يحفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلق الا فی النسک، آپ نے صرف حج عمرے پہ ہی اپنے بالوں کو صاف کیا ہے، بصورت دیگر ایسی بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ان بالوں کو سنت کے مطابق رکھا جائے، اس کا اکرام کی پہلی کیفیت یہ ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہے اس کی ڈیزائننگ اور اس کا رخ وہ بنایا جائے جو شریعت نے بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخی وأوصل ناصیتہ بین عینین، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تو میں کنگھی کو آپ کے ناک مبارک کے سیدھ سے داخل کرتی، آدھے بال دائیں طرف کر دیتی اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی، اور آپ نے یہ حکم دیا احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، اگر آپ نے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں تو برابر منڈواؤ، یہ پیالہ کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے، اس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے رسول نے قزع سے منع کیا، فإنها طریقۃ اليہود، یہ یہودیوں کا طریقہ قرار پایا۔ قزع کیا ہے؟ کہیں سے بال چھوٹے اور کہیں سے بڑے کر لیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، سر کے بعد آنکھوں کا تذکرہ آتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، اس کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ان آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، اس کے بنانے والا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار، تین ایسے خوش نصیب ہیں ان کی آنکھیں آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے بہ پڑے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ،
وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے۔ وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، تیسری آنکھ جو غیر محرم کو نہیں دیکھتی، حرام چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ یہ تین آنکھیں اور تین آنکھوں والے ایسے مبارک لوگ ہیں، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہ میری آنکھ کی شر سے، میرے کان کے شر سے، میری زبان کی شر سے، میرے دل کے شر سے اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ نے کان دیے ہیں تو اس لیے اچھی بات سنی جائے، غیبت نہ سنی جائے نہ کی جائے۔ من رد عن اخیہ الغیبہ، جو شخص کسی کی غیبت کو دور کرتا ہے، من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی کی غیبت کو روکتا ہے خود بھی رکتا ہے، جس طرح اس نے مسلمان کی عزت کی حفاظت کی، اللہ اس کے چہرے کو اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ قَوْمٍ يَكْرَهُونَ، اگر کوئی شخص ایسی بات سننا چاہتا ہے، چغلی، غیبت، ٹول لگاتا ہے، جاسوسی، تحسس، تجسس کرنا چاہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، يَصَبُّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكَ، اس کے کان میں تانبا پگھلا کر داخل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی سمجھایا جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، بدگمانی سے بچ جاؤ، جاسوسی سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، یہ تمہارے کام نہیں ہے، اس سے شریعت نے منع کر دیا ہے، انسان کے رخسار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے بارے میں 3 حکم دیے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغیرات خلق اللہ۔ لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں سوراخ پیدا کرتی ہیں، فاصلہ پیدا کرتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مالدار عورت ہے۔ لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے ان بالوں کو ڈیزائننگ کرتی ہیں اور منہ ڈالتی ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو پلکنگ کرتی ہیں یا تھریڈنگ کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کے الفاظ بولے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ چہرہ تو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ کیسے خوبصورت بنایا ہے؟ 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور مکہ معظمہ کی۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ۔ ولا تصعر خدک للناس، اس لیے گالوں کو پھلا پھلا کے بات نہ کرنا۔ تعلیم دی ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو کا استعمال کیسے کرنا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسے ہوں گے یأکلون الوان الطعام ويشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب ويتشدقون في الكلام اولئک شرار امتی، صرف دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، گمنڈ، غرور، تکبر، پیسے کی نمائش کے لیے ایک نہیں 20 کھانے ہوں گے، ضائع کریں گے، 20 مشروبات رکھیں گے، ضائع کریں گے، صبح کو کچھ لباس، شام کو کچھ، دوپہر کا کچھ، یہ فضول خرچی پہ جو اتر آئیں گے، پھر منہ پھلا پھلا کے لوگوں پہ رعب جمائیں گے۔ اولئک شرار امتی،
یہ لوگ دنیا جہان کے بدترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چہرے کے بارے میں یہ بھی فرمایا، خالف المشرکین، خالف المجوس، خالف الیہود، خالف النصارى، یہودیوں کی مخالفت، عیسائیوں کی، مشرکوں کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے ہوگی؟ فَأْفُ اللِّحَىٰ، داڑھی کو معاف کر کے مردوں کے لیے حکم ہے، وَأَنْهِكُ الشَّوَارِبَ، اور اپنی مونچھوں کو کٹواؤ یا منڈواؤ، جُزُّ الشَّوَارِبِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کو تربیت دی، اگر آپ کے ہاتھ ہیں تو ان ہاتھوں کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ خیر کے لیے آگے بڑھے، شر کے لیے نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تبذیر کرو، نہ اسراف کرو، نہ فضول خرچی کرو، اور نہ ہی بخل ہی کرو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے بازو ہیں، اس کو اکڑا کے نہیں، تکبر نہیں کرنا، مومنوں کے لیے جھکا کے رکھو۔ فرمایا مومن وہ ہے الْمُطَوَّعُونَ أَكْنَابَهُمْ، جن کے کندھے اور بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، عز و انکساری، حیا، وقار، رضانت، یہ مومن کی نشانی ہے۔ وہ آ کر کے نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، سلط شرارها علی خیارها، عذاب آئے گا، شریر لوگ نیک لوگوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اکڑ کر چلنے سے ہوگا کیا؟ ایک شخص اکڑ کے ساتھ چلتا ہوا گھر سے نکلا، مرجل جمت، اپنے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، معجب نفسی، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کیسا میں نے لباس پہنا ہوا ہے، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، زمین کو اللہ نے حکم دیا اور اس نے پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہوا جو قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے دل کے بارے میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، اس کے بارے میں قیامت کا سوال ہوگا، کیا سنا، کیا دیکھا، کیا سوچا، ارادے صحیح رکھو، نیتیں پاکیزہ ہوں، تخیلات پاک ہو، حاشیہ تخیلات میں کوئی برائی نہ ہو، گناہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے سوچ، ارادہ، اور اس کو نافذ کرنے کی دعا اور اس کو نافذ کرنے کی تمنا جب دل میں ہوتی ہے تو یہ دل اللہ کو پسند آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، ہر سچا انسان اور مخموم القلب۔ پوچھا گیا یہ مخموم القلب کیا ہے؟ قال هو التقی النقی الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ایسا متقی اور مستغنی انسان جس کا دل اتنا پیارا ہے، جس میں گناہ کے جذبات ڈیرے نہیں جماتے، جس میں بغاوت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کے جذبات ہیں، یہ کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، پیٹ کا تذکر آتا ہے، فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ ضرور، پیو ضرور، لیکن اسراف نہ کرو، اتنا نہ کھاؤ کہ بیماریاں اپنے ساتھ جوڑ لو، اور اتنا بھی اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو کہ یہ ہاضمے کا سسٹم اپنا سسٹم کام کرنا چھوڑ دے۔ اسراف نہ کرو، نہ کھانے میں نہ پینے میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دی ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنی، دنیا میں برتن تو بہت زیادہ ہیں، طرح طرح کے برتن، سب سے برا برتن وہ ہے جب انسان اپنے پیٹ کو بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقیمن صلبا، آدم کی اولاد کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر درست رہے، کام کرتا رہے، اس میں کوئی ویکنس نہ ہو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ وَإِن كَانَ لَا مَحَالَ، اگر ضروری اسے کھانا ہی ہے تو اصول نہ چھوڑے۔ فَثُلُثٌ لِطَعَامِ،
ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِّشَرَابِ، دوسرا حصہ پانی کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِّنَفَسِ، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھے۔ اپنے آپ کو ان اصولوں کو پامال کرتے ہوئے جو لے جاتے ہیں اور کہتے بھی سوچتے نہیں کہ تینوں حصوں میں کھانا تو لاؤ نا، پانی تو دائیں بائیں آ جائے گا، اور سانس کی کیا ضرورت ہے وہ آئے نہ آئے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ کون سے لوگ جن کو مومن کہا جاتا ہے؟ مومن کون ہے؟ نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، لغویات سے پرہیز کرنے والے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، کون ہے جو زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دیتا ہے؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولا کرو، واوفوا اذا عاہدتم، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو، وادوا اذا اؤتمنتم، امانت تمہیں دی جائے تو خیانت نہ کیا کرو، حفاظت کیا کرو، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچا کے رکھا کرو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، ان کو جھکا کے رکھا کرو، واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کے بارے میں بھی مسلمانوں کو یہ بتا دیا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تم نے جو لباس پہننا ہے پہلے تو اسلامی لباس پہنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے لباس میں بھی یا کسی بھی عمل میں، وہ انہی میں سے ہے۔ صحابی کہتے ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصرین فقال لا تلبسهما، اللہ کے رسول نے زرد رنگ کی دو چادریں مجھ پہ دیکھی، میں نے لباس پہنا تھا، فرمایا اس کو نہ پہننا، فإنها من لباس الكفار، یہ کافروں کا لباس ہے۔ کہا اللہ کے رسول دھو کے رنگ صاف کر دو زرد، قال لا بل احرقهما، ان کو جلا دو۔ مسلمان کافروں کی مشابہت نہیں کرتا لباس میں بھی۔ پھر فرمایا اگر کسی کی شلوار یا تہبند جو کچھ پہنتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے ہوگی مرد کی، تو یہ شخص توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور عورت کے لیے حکم کیا دیا کہ وہ اپنے پاؤں کو ڈھانپ کے رکھے، یرخین ذراعا، صرف ڈھانپے نہیں، ایک بلش نہیں، ایک ہاتھ لمبا کپڑا اس پہ ڈالے۔ جب پہلے اللہ کے رسول نے حکم دیا ایک بلش کپڑا اپنے پاؤں پہ آنا چاہیے کہ عورت کے پاؤں نظر نہ آئے۔ سیدہ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہے، اذن تنکشف اقدامہن، اللہ کے رسول جب وہ چلیں گی تو پاؤں تو پھر بھی نظر آئیں گے۔ قال یرخین ذراعا لا یزدن علیہ، ایک ہاتھ لمبا کپڑا جو ہے وہ بنائیں جس سے پاؤں چلنے سے بھی نظر نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید کی روشنی میں کہ تم اپنے جو بھی زندگی میں لباس پہنو وہ لباس دو شرطوں سے خالی ہونا چاہیے، مخیلہ نہ ہو، تکبر کے لیے نہ پہنو، اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی نہ کرو، میانہ روی اختیار کرو، اچھے سے اچھا ہو لیکن وہ فضول خرچی میں نہ آئے، اس غرض سے نہ ہو کہ تم تکبر کرنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک صاف رکھو، سر سے لے کر پاؤں تک کی ایک ایک جز کے بارے میں شریعت نے تعلیمات دی۔ تعلیمات دینے کے بعد ایک آرڈر جاری کیا، تم مسلمان ہو، بلیورز ہو، نان بلیورز اللہ کے دشمن ہیں اور تم دشمنوں کی نقالی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے. ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے. تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے. وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے. استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا طریقہ
آپ وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں، دل لگا کے وضو کریں، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء یکفر ما قبلہ ثم تصیر الصلاة نافلہ، وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے، معاف ہو جاتے اور نماز نفل بن جاتی ہے۔ جب انسان ہاتھ کو دھوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، غور سے دھوئے اور یقین کرے کہ ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہو گئے۔ چہرے کو دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے، زبان کے گناہ، اسی طرح ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، کسی جگہ چل کے گیا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان سنیے، اذان سننے کے بعد اسی طرح جواب دیجئے جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ہے، من قال حین یسمع المؤذن، جو شخص مؤذن کی اذان سن کے یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی غفر لہ ذنبہ، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تیسرا طریقہ، آپ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 780، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ یہ الفاظ کہیے اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ 796 صحیح بخاری کی یہ روایت کا نمبر ہے۔ پانچواں طریقہ جو گناہوں کو معاف کروانے کا بیان کیا ہے، 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھیے، یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ، جو وضو کرتا ہے، فأحسن الوضوء، خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یسہو فیہما، دل لگا کے پڑھتا ہے، کوئی سوچ ادھر ادھر نہیں لے جاتا۔ ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد انعام کیا ملتا ہے؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے تینوں کلمات 33 مرتبہ کہتا ہے، اور یہ 99 ہوئے، اور 100 کا عدد مکمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں طریقہ یہ بیان کیا، کھانا کھانے کے بعد اور لباس پہنتے وقت چند کلمات پڑھ لیجئے، تمہارے گناہوں کو رب تعالیٰ معاف کر۔ کلمات کیا ہیں؟ من اکل طعاما، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة
اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ومن لبس ثوبا، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے، نئے لباس کی دعا الگ ہے، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے اور لباس پہنتے وقت یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 8واں طریقہ جس سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ما علی الارض احد یقول، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اتنے کلمات جو کہتا ہو الا کفرت عنہ خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر، اتنے الفاظ جو بھی کہتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اسے معاف کر دے۔ یہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں پانی کی موجیں کنارے پہ بار بار ٹکراتی ہیں، 24 گھنٹے ٹکراتی ہیں اور جھاگ بنتی رہتی ہے۔ جو 24 گھنٹے برائیوں میں اٹا ہوا ہو اور اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، رب سے توبہ کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ 9واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6405 کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی الیوم 100 مرہ، 100 مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اس کے معاف کر۔ 10واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، بختور ہیں، سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ کے قرآن کی مجلس، اللہ ذوالجلال کے ذکر کی مجلس میسر آ گئی، نیک لوگوں کی مجلس میسر آ گئی۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم یذکرون اللہ، جو بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، فیقومون، پھر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں سے مجلس برخاست کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن میں، اللہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، جو حدیث میں، کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال کا فرشتہ یہ اعلان کر دیتا ہے قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، جاؤ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو رب تعالی نے معاف کر دیا ہے۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ سعادت مند ہے وہ انسان جو ان 10 طریقوں کو اس مبارک مہینے میں بھی اختیار کرتا ہے۔ اور 11واں اور آخری طریقہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، رب تعالی اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہ۔ بلا شبہ رمضان المبارک کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ بعد میں ہے، ابھی سے پلاننگ کریں کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو حج کی توفیق سے نوازے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ سب کو ہمت و توفیق سے نوازے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ اس کا اجر اتنا ہے جتنا حج کا اجر ہے، اور ساتھ فرمایا او حجۃ معی، اس عمرے کا اجر اتنا ہے جتنا کسی نے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھے، صحیح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند. تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الاحوص، میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی. آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی خود چلاتی تھی، حتی اثرت بیدیہا، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتے. واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن چکے. وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا کر، حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے. واوقدت القدر، اور ہنڈیا بھی خود پکایا کرتی تھی. حتی دکنت ثیابہا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی. فاصابها من ذلك ضر، ان کو بڑی تکلیف پہنچی. زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے. جب گھر پہنچی تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قصہ بتایا. جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم. سبحان اللہ. جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا. اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی. آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے. وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی. آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں. آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا. اور صفائی کے لیے ایک نہیں 2 3 خادمات رکھی ہوئی ہیں. پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے. آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی. اس وقت نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے. نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی تھی. کھانا پکا کے اپنے خامند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے. مومنوں کی ماں کو ٹفن ٹائپ کو چیز دی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑے. خامد کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا. غار حرا کی طرف چل دی. یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہیں. بیدھا اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے.